بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف اے ڈی ایس کلاس۔ ہم نے پہلا جو چیپٹر مکمل کیا تھا، آپ اس کے کویسچن وغیرہ بھی آپ کو بتائے تھے، وہ آپ نے تیار کرنے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کوئی اور چیز بھی کریں، تو آپ کو جیسے پہلے انٹروڈکشن میں سارا سلیبس بتایا گیا تھا، تو امپورٹنٹ جو ایسیز ہیں وہ بھی ہم نے کرنے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ایسے کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہے ایجوکیشن فار ویمن۔ آج کے دور میں ایجوکیشن کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ہر زندگی کے میدان میں کام کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ضرورت کو سمجھ لیا گیا ہے کہ جو بچیوں کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے۔ ایوری ویئر گرلز آر کمپیٹنگ دی بوائز، اور بہت وہ محنت اور لگن سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں اس ایسے کے اندر کیا باتیں لکھی ہیں۔ ایجوکیشن فار ویمن۔ ایجوکیشن از دی رائٹ آف ایوری لیونگ ہیومن بینگ، اینڈ ٹیکنگ دیٹ اوے فرام دیم از اے سن۔ یعنی تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے، اور اس سے محروم کرنا اس کو یہ ایک گناہ والی بات ہے۔ Moral ethics and religion strongly says that education should be provided to every living being, no matter what gender۔ تعلیم کے لحاظ سے ہمارے اخلاقی اصول اور مذہب نے ہمیں سختی سے یہ کہا ہے کہ تعلیم ہر انسان کو مہیا کی جائے، بلا تخصیص اس بات کے کہ اس کا تعلق کس جو ہے جینڈر سے ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، سب کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ Sadly, in countries such as Pakistan, a large portion of families are still against educating their female children۔ کہ پاکستان جیسے ملک ہیں، ان کے اندر ابھی بھی جو بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو کہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں، اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دلاتے۔ The reason most of them give is that women are made to get married and clean houses, not work۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کوئی شادی کر دی جاتی ہے اور ان کو گھر جو ہے وہ صاف کرنے ہوتے ہیں، گھر کا کام کرنا ہوتا ہے، ان کو آفس ورک نہیں کرنا ہوتا۔ Most of them don't realize that well-educated women of today are CEOs, software engineers, powerful politicians, and marketing heads of some of the top-notch companies across the world۔ انہیں نہیں پتہ کہ دنیا کی جو ٹاپ کی کمپنیاں ہیں، آج وہاں پر خواتین جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں، طاقتور سیاستدان بھی ہیں، اور بہت سارے اداروں کی وہ سربراہی کر رہی ہیں۔ With experience and education comes great opportunities, but some people have failed to understand that۔ تجربے اور تعلیم سے بہت سے مواقع، عظیم مواقع پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے اس بات کو سمجھنے میں ناکام ہیں۔ ایجوکیشن پلیز اے وائٹل رول ان شیپنگ آف دا لائف آف اینی ہیومن بینگ۔ تعلیم کسی بھی انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ When our religion strongly emphasizes on equality, who are we to stop our children from studying؟ جب ہمارا مذہب اس بات پہ سختی سے زور دیتا ہے کہ مساوات ہونی چاہیے، تو ہم کون ہوتے ہیں بچوں کو تعلیم سے روکیں، اور خاص طور پہ خواتین کو۔ Women have been to the moon, become successful boxers, footballers, tennis players, wrestlers and what not۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ چاند تک بھی جا چکی ہیں، وہ کامیاب
باکسر بھی ہیں، فٹ بال بھی کھیلتی ہیں، اس کی بھی کامیاب کھلاڑی ہیں، ٹینس کی پلیئر ہیں، ریسلنگ بھی کرتی ہیں، اور وہ کیا کچھ نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتی. دس شوز دیٹ فیمیل ہیو دا کیپیسٹی اینڈ دا کیپیبلٹی ٹو ڈو اینی تھنگ اے میل کین ڈو. ثابت ہوتا ہے کہ خواتین وہ تمام کام کر سکتی ہیں جو کوئی مرد کر سکتا ہے. Understanding them is completely wrong and unethical. Underestimating them is completely wrong and unethical. کہ ان کو کم تر سمجھنا مکمل طور پہ ایک غلط اور غیر اخلاقی رویہ ہے. A country such as Pakistan that is already on a constant threat needs to understand the importance of education before it is too late. پاکستان جیسا ملک جو ہر وقت مسائل کا شکار ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس اہمیت کو سمجھے عورتوں کی تعلیم کو، کہ کہیں بہت زیادہ دیر نہ ہو جائے. Another commonly practiced routine in Pakistan is that families spend thousands of rupees on educating their female children, and when they finally stop in their respective subjects and start to feel confident, their parents marry them to some well-settled person who makes them sit at home for the rest of their lives. ہاں، یہ ایک بہت اہم بات کی طرف نشاندہی کی گئی کہ بعض ایسے خاندان بھی ہیں پاکستان میں جو بچیوں کو اعلیٰ ترین تعلیم دلاتے ہیں، لیکن شادی کے بعد ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا اور ان کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے باقی تمام زندگی. یہ بات صحیح نہیں ہے. It is okay to some extent to educate your children and not letting them be a part of the corporate world, but this should not be made a definite obligation. ہاں، بعض اوقات تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی مجبوری ہو کہ آپ بچوں کو تعلیم تو دلائیں لیکن ان کو عملی زندگی میں نہ لائیں، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو زبردستی جو ہے نافذ کیا جائے. یہ مقصد لازمی نہیں ہونا چاہیے. Education opens many doors for a person both knowingly and unknowingly. تعلیم انسان کے لیے بہت سے نئے دروازے کھولتی ہے. It shapes up a human being mentally and physically. جسمانی اور ذہنی طور پہ وہ انسان کو ایک خاص کالم میں ڈھال دیتی ہے. The way you sit, speak and approach others reflects your educational background. آپ کیسے کام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ تمام آپ کے تعلیمی پس منظر کو ظاہر کرتی ہے یہ چیز. Why should only men get all the conveniences of life when women are also created by the same God? تو خواتین بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو صرف مردوں کو ہی زندگی کی تمام جو سہولتیں کیوں حاصل ہوں، عورتوں کو بھی حاصل ہونے چاہیے. No matter what country, religion or language, women have every right to go to school and get proper education. اس سے قطع نظر کہ خواتین کا تعلق کس ملک، مذہب یا زبان سے ہے، ان کو موقع ملنا چاہیے اسکول جانے کا، صحیح تعلیم حاصل کرنے کا. The Islamic Republic of Pakistan is violating its most important duties, and that is spreading knowledge that comes with the schooling. تو اگر ریاست پاکستان یہ کام نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اہم مقصد کو نظر انداز